علیکم، میں ہوں اسما تیمور۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تاک راتوں کے درمیان ایک ایسا سورج گرہن آ رہا ہے جس کو علم نجوم اور جفر کے حساب سے تیسری آنکھ کا سورج گرہن کہتے ہیں، کیونکہ یہ سورج گرہن تمام برج والوں کے احساسات اور جذبات کو ابھارے گا، خاص طور پہ جو لوگ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں ان کی طاقت کو الجھائے گا۔ یہ جو گرہن 1 مئی اور اپریل کے درمیانی رات کو ہونے جا رہا ہے، اس صدی کا سب سے اہم گرہن ہے۔ یہ صرف ایک سورج گرہن یا جزوی سورج گرہن نہیں، اسے تیسری آنکھ کا سورج گرہن کہتے ہیں۔ تیسری آنکھ کا سورج گرہن دونوں صورتوں میں اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر پازیٹیو ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے اور اگر نیگیٹو ہو جائے تو بہت منفی اثرات ظاہر کرتا ہے۔ کچھ راز کھلنے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ کچھ راز جو سیاست کے ہوں گے، جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، جو بزنس کے ہوں گے، وہ کھلتے ہیں ایسے سورج گرہن سے۔ بہت سے راز کھلنے سے فائدہ پہنچتا ہے اور بہت سے راز کھلنے سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک طرف رمضان کی تاک رات ہوگی، اللہ کے نور کی برسات ہوگی، دوسری طرف یہ گرہن ہوگا اور مہینہ بھی بدل رہا ہوگا۔ یہ وقت اللہ کی یاد میں مصروف ہونے کا وقت ہے، اللہ کی قدرت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کا وقت ہے۔ مخلوق کی جائے پناہ اللہ ہے، خالق کے سامنے سرنڈر کرنا عبادت ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا عبادت ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ گرہن ایک عام سی چیز ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پہ ایمان ہے۔ بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اگر گرہن اتنا ہی بے اثر ہوتا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کسوف و خسوف کی نمازیں ادا کرنے کا حکم نہ فرماتے۔ نماز کسوف اور نماز خسوف کا حکم ہمارے نبی ہی کی طرف سے ہے کہ سورج گرہن کے وقت آپ اس نماز کو ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں اپنا وقت صرف کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو نور سے نوری رکھیں۔ گرہن جو ہوتے ہیں یہ کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کے اشارے ہوتے ہیں، سائنز ہوتے ہیں اور یہ سمبلز ہوتے ہیں۔ 30 اپریل اور 1 مئی کی درمیانی رات کو پاکستان میں 11:45 PM یعنی 12 بجے سے ٹھیک 15 منٹ پہلے اس گرہن کا آغاز ہوگا۔ اس کا پیک ٹائم 1:41 ہے اور اس کا اینڈ جو ہے وہ 3:42 پر ہو جائے گا۔ 3 گھنٹے 52 منٹ کا یہ جو ڈیوریشن ہے اس پورے مکمل سورج گرہن کا ہے۔ سب سے پہلے آپ سورج گرہن سے پہلے وضو کر کے نماز کسوف و خسوف ادا کریں، اور جب آپ کا سورج گرہن ختم ہو جائے تو آپ غسل کر لیں، اگر کر سکتے ہیں تو اس سے بہتری ہوگی۔ دوسری چیز، آپ اپنے گھر کی کوئی بھی لائٹ بند نہ کریں اور کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی لائٹ آپ کے گھر میں جلتی رہے، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ شمس، سورۃ البروج اور سورۃ القدر پوری رات تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، روزہ لازمی رکھیں۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اگر وہ بھی رکھ لیں تو بہتری ہوگی۔ کسی بھی پیلی چیز کا صدقہ ضرور ادا کریں، جس میں گندم، کوئی بھی پیلی دال، یا پھر اگر آپ صاحب توفیق ہیں اور زیادہ مالدار انسان ہیں تو سونے کا بھی صدقہ ادا کر سکتے ہیں۔ باقی سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، سب سے زیادہ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، اور آپ سب کا اللہ نگہبان ہو۔ اسما تیمور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔